اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجاہ۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آج کی جو مناسبت ہے ولادت امام حسین علیہ السلام ہے، اس مناسبت سے تمام حاضرین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مراجع کی خدمت میں، اور بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات واقعاً ان کی زندگی کا حصہ ہو، ان کی شہادت کا حصہ ہو، اور آج تک ایک ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک آج ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت آغا یہ سرکار شمیم الملت آیت اللہ سید شمیم الحسن صاحب، جو شہید باقر الصدر آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ حکیم کے شاگرد رہے ہیں، اور آج کل جو ان کی خدمات ہیں جامعہ جوادیہ بنارس ہندوستان کے پرنسپل بھی ہیں، اس وجہ سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ پہلے تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تبریک عرض ہے امام کی ولادت کے حوالے سے، اور دوسرا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارک ہو، خیر مبارک، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ کو طول عمر عطا کرے، اور جس طرح آپ نے خدمت کی ہے ملت کی تشیع کی، انشاءاللہ ہمیں بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آغا صاحب، امام حسین علیہ السلام کی زندگی واقعاً ایک اسوہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، تو آپ اس پہ تھوڑی روشنی رہی، خود امام حسین کی جو قربانی تھی، امام کا جو مقصد تھا، اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں ناظرین کو تھوڑا فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والصلاة والسلام واللعن للأہل ولکل اہل، اما بعد، قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن۔ یہ ایک قرآن مجید کی پیش کی خبر ہے، اطلاع ہے کہ اگر حق باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا تو زمین، سارے آسمان، وہ من فیہن، اور جتنے بھی زمین و آسمان میں ہیں سب مٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف جب حق باطل کے سامنے جھکے گا، ہاں، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں اگر قریب کریں تو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حق باطل کی بیعت کرے گا اللہ اکبر، تو کائنات مٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ عظیم ترین قرآن کی پیشین گوئی ہے، اور تمام تر قربانی کی بنیاد مطالبہ بیعت ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس سے جوڑ لیں تو سارے اہداف، ہدف، مقصد، مقاصد جتنے بھی ہیں، ان سب میں سب سے بالا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف دین بچایا ہے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر، بلکہ پوری کائنات بچائی ہے، اللہ اکبر، اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ بچا ہے۔ امام حسین، اگر سمیٹ کر بات کہی جائے تو یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں، لولاک لما خلقت الافلاک، کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں، بچی ہے حسین کے اللہ صدقے۔ اکبر، بہت خوب۔ اب اس بنیاد کے اوپر کائنات کا ہر ذرہ حق رکھتا ہے یہ کہے انا من الحسین، وہ مشکور ہے خود امام حسین علیہ السلام۔ اور اس کی ترجمانی کی ہے صاحب لولاک نے، حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ اکبر، کائنات کی بقا کی بنیاد حسین ہے، اور اس میں اتنی سی بات معرفت کے لیے میں بڑھانا چاہتا ہوں، یہ تو ایک اعلیٰ ترین مقصد ہے کہ ٹھیک ہے، طے ہے کہ اگر بیعت کی باطل کی حق نے تو مٹ جائے گا نا،
تو ہمارے عقیدے کا تو جز ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، درست یہ کائنات مٹے گی. تو ہم کو سوچنا پڑا اس بات کو کہ سن 61 میں مٹ جائے کائنات، انکار بیعت پر قربانی دینی ہے، ایسے ہی نہ کریں قبول کر لیں. درست تو یہی نہ ہوگا کہ کائنات سن 61 میں کائنات مٹ جائے، ہمیں گوارا ہے قیامت آ جائے، مگر بے شیر خون ناحق تو نہ اگلے، اللہ اکبر. شبیہ پیغمبر کا سینہ جھلنی تو نہ ہو. اللہ یہ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ امام حسین نے اس کائنات کو بچانے کے لیے سرکار وفا کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا اور برداشت کیا ہے، بے شیر کو خون اگلتا ہوا دیکھا برداشت کیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. بنیاد ہے، کوئی مقصد اہم ہے. درست تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر امام سے سوال کیا جاتا تو امام فرماتے سن 61 میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی، اس کائنات کو بچانا ہے ہر قربانی دے کر اس دن کے لیے کہ جس کی خبر میرے جد نے دی ہے کہ میرا ایک فرزند آئے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت المجرا. لہذا بڑی سے بڑی قربانی دے کر مجھے اس کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لیے جس کی جس خبر دن عدل قائم ہوگا اور خدا کا نظام جس کی خبر میرے جد نے دی ہے. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظہور امام عصر کی ایک بنیاد کربلا ہے. یعنی زمینہ سازی جو کی خود امام حسین علیہ السلام نے کی، ورنہ وہاں تو درست ہے. یہ بات کتنی قیمتی ہے کربلا شناسی کے لیے اور شہادت کی قربانی کے ہدف مقصد کے لیے. یہ ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ پہلو تو مقاصد کے بے شمار ہیں. کسی کا انکار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دین مٹ جاتا، حالات جو ہوتے تو میں زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، لیکن اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے. اور اس اہمیت کو دنیا نے پہچانا نہیں ہے، لیکن تحت شعور میں چیز داخل ہے انسان کے. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کی قربانی کی یاد دنیا کی ہر قوم کیوں مناتی ہے؟ اللہ اکبر. اور خصوصاً ابھی چند ایام میں تو دیکھیں آپ، مطلب یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی قربانی، امیر المومنین کی شہادت، معصومہ عالم کی شہادت امام حسن کی یا امام حسن، ان کی یادگار ہر قوم نہیں مناتی. درست، لیکن امام حسین کی سب مناتے. کیوں؟ درست. امام حسین بر تو نہیں گئے ان ذوات مقدسہ سے. درست. تو اگر غور کیا جائے تو انسان کی بشریت کے تحت شعور میں یہ چیز داخل ہے کہ اگر اتنی بڑی قربانی نہ دی ہوتی حسین نے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور کائنات نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی آج ہمارا سانس لینا، یہ تحت شعور ہر انسان کے اندر ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہچنوائیں قرآن کی روشنی میں، عمل کی، فکر کی روشنی میں، کہ کربلا کی قربانی کا ہدف کتنا عظیم ہے. اور شاید اس کو اگر میں مربوط کر دوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی کربلا کی عظیم ترین قربانی ظہور امام عصر کا مقدمہ ہے، بنیاد ہے، تو شاید یہی وجہ ہوگی کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں اٹھو، میں اسلام کے دشمنوں سے بدلہ لینے آ گیا. یہ نہیں فرمائیں گے میرے چاہنے والوں اٹھو، میں اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے آیا. فرمائیں گے
کہ یا لسارات الحسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں یہ نعرہ بلند کریں گے امام؟ اس لیے کہ امام کے پیش نظر ہے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوئی ہوتی تو کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی تو آج مجھے ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا. بہت بہترین اور بہت شکریہ. ساتھ ہم چلتے ہیں وقفے کی جانب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایت اللہ شمیم رضوی صاحب، بات کر رہے ہیں حسین علیہ السلام اور امام زمانہ کے والے سے. واقعاً ایسے ہی ہے جیسے روایات میں بھی آیا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو سب سے پہلے جو تعارف کرائیں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ میں اس حسین ابن علی کا فرزند ہوں جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے، چلتے ہیں وقفے کی جانب. آ گئے آ گئے آ گئے مولا حسین، آ گئے آ گئے آ گئے مولا حسین. مومنوں کو مبارک حسین آ گئے، حسین آ گئے. اب زہرا و حیدر کے چین آ گئے. مومنوں کو مبارک حسین آ گئے، حسین آ گئے. اب زہرا و حیدر کے چین آ گئے. آ گئے ہیں زمین پر سبھی انبیاء، مرحبا 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 حسین. آ گئے ہیں زمین پر سبھی انبیاء، نور دنیا میں ہے آج پھیلا ہوا. جو ہے اسلام کی زیب و زین آ گئے، قلب زہرا و حیدر کے چین آ گئے. مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین، مرحبا مرحبا مرحبا. مومنوں کو مبارک حسین آ گئے، حسین آ گئے. اب زہرا و حیدر کے چین آ گئے. جی ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جن ناظرین نے ابھی ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایت اللہ سید شمیر الحسن صاحب. ہم بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی زندگی، ان کے مقصد، اور آغا نے بہت خوبصورت بتایا کہ امام کی جو مقصد تھا اس کا نچوڑ نکالا جائے تو در حقیقت وہ 12ویں کی یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حکومت اور جو خدا کا نظام اور جو عدالت پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے اس کے لیے ایک زمینہ سازی تھی، ایک اس کے لیے ایک مقدمہ تھا. آغا صاحب، ہم واقعی ان دونوں ائمہ کی اور باقی ائموں کی بھی دیکھیں تو بہت سی چیزیں ان کے اندر مشترک ہیں، ان میں ایک جیسی چیزیں پائی. آیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چیزیں مشترک ہیں دونوں کی تحریک میں؟ کیا چیزیں تو شمار چاہتی ہیں اور شمار ہم جیسے ناقص فکر رکھنے والے کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خدمتوں کے مقاصد اور احاطہ اس کا ممکن نہیں ہے. درست. رہ گئی سامنے کی بات تو مقاصد میں کوئی فرق ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مقاصد میں کیا فرق ہے یا کیا اتحاد ہے. 100% مقاصد میں اتحاد ہے، دونوں کا ایک مقصد اس میں دونوں کے، اور بلکہ 14 معصومین کے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ خود نبی کریم نے بتایا کہ اب پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب. لہذا ان سب کی سیرت محمدی سیرت میں ڈھلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. چاہے مولا کائنات کی زندگی ہو، امام حسن کی، امام حسین کی، یا آخر امام تک. درست. ہم اس بات پر زور دیں کہ کوئی ان کی سیرت میں فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. اگر ہماری ابتدائی نگاہ میں کوئی چیز مخالف ہے تو پھر اس میں گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے عمل میں تضاد کیوں پایا گیا. مثال کے طور چھوٹی سی بات، حضرت علی کے پاس مہمان آیا، درست.
بیٹے کے ساتھ مشہور روایت ہے کہ لوٹا امام نے لیا اور مہمان کا ہاتھ دھلایا. امام نے اصرار کیا، مہمان نے نہیں دیا، خود امام نے ہاتھ دھلایا. اللہ اکبر. اور دوسرے علی چوتھے امام کے پاس تو مشہور روایت ہے کہ مہمان آیا تھا، امام نے ہاتھ دھلانا چاہا مہمان کا، مہمان نے اصرار کیا تو لوٹا مہمان کو دے دیا. مہمان نے امام کا ہاتھ دھلایا. تو بظاہر تضاد ہے نا درست. سیرت کے اعتبار سے، لیکن نہیں، تضاد نہیں ہے. فکر کی ضرورت ہے تاکہ وہ فرق سمجھ میں آ جائے کہ کیوں ہے عمل دونوں. یعنی یہ میں اس لیے دے رہا ہوں چھوٹی سی مثال کہ امام حسین تک آنے کے بعد امام حسن اور امام حسین کے عمل میں فرق بتایا جاتا ہے کہ ان کی صلح ہے، ان کی جنگ ہے اور فلاں. ان سب کو سمجھنے کے لیے ایک اشارہ ہے کہ مقصد میں فرق نہیں ہے. درست. ہاں جی. مثلاً وہ مولا کے پاس جو مہمان آیا تھا وہاں فروع دین کی تعلیم مقصد تھا امام کا مقصد تھا درست. کہ مہمان نوازی کا طریقہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے علی یعنی چوتھے امام کی خدمت وہاں بات عقیدے کی آ گئی تھی، امامت کی. اللہ اکبر. تو وہاں اصول دین کو بچانا تھا. اللہ اکبر. لہذا وہاں مہمان نے ہاتھ دھلایا تاکہ یہ جواہرات اس کے عقیدے کی اصلاح کر دیں جس نے امامت پہ شک کیا ہے. اللہ اکبر. مگر دونوں کو ملائیں گے تو عمل میں تضاد نہیں ہے، یعنی ایک ہی ہے. ہاں. تو ایسے ہی سولو جنگ وغیرہ ساری چیزیں اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، مستقل طور پہ غور و فکری ضرورت ہے. ان سب کے عمل میں یگانگت ہے، اتحاد ہے، موقع اور محل کے اعتبار سے عمل کا اظہار ہوتا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آپ نے بہت مثال بھی روایات سے دیکھو، بہت آسان طریقے سے ایک بڑا معمہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کو حل کیا. بہت شکریہ. اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں درست فالوور جو ہیں امام کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، درست یہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ سیرت محمدیہ درست جو تھی وہی ہر معصوم کی سیرت کا جز ہے. اللہ اکبر. فرق نہیں ہے، جدا نہیں ہے کچھ بھی. نتیجے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر کی زندگی کو آپ سامنے رکھیں تو پیغمبر کی زندگی میں فکر کی توسیع ہے، درست. حدود کی توسیع نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی اٹیک نہیں ہے، حملہ نہیں ہے، درست. دفاع ہے، حملہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے. سرحد بڑھانا. درست. اور یہ بعد والوں کے سیرتوں میں یہ چیز آ گئی کہ توران فتح ہو تو اس کی وجہ سے اونچ نیچ، قبیلہ پرستی، یہ سب خرابیاں آئی ہیں. اس کا جب چوتھی منزل میں امام حسین تک حکومت مولا کائنات تک حکومت آئی تو اس 4 برس کی زندگی میں حضرت علی کے یہاں فتوحات نہیں ہے، فکر کی توسیع ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج نہج البلاغہ جیسی فکری کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. ایسے ہی سارے ائمہ کی زندگی ہے. ہر امام نے کسی مخالف اور اپنے دشمن کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہے، حملہ نہیں کیا ہے. ہاں حملہ ہوا ہے تو دفاع کیا ہے. اسی کی کڑی ہے کربلا کہ یہ دفاع ہے. نہیں مقصد ہے اس کے لیے حملہ نہیں کیا ہے. لا اکراہ فی الدین کا جو اعلان ہے کہ ہم تم سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوائیں گے. اللہ اکبر. تمہاری عقول کو بڑھائیں گے. البتہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہاری معرفت کے لیے ہم فکری حدود کو وسعت دیں گے. اگر قبول کرے عقل تو تم ہماری طرف آ سکتے ہو. اللہ اکبر. نجات کا، اور اسی کا نتیجہ ہے مصباح النجات. اللہ اکبر. مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات، نجات کا سفینہ ہے. یہ اسی کی کڑی ہے.
جو آپ نے حدیث پڑھی تھی. بہت خوبصورت. بس مجھے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی محدود ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آج ہمارا کیا ہدف ہونا چاہیے؟ آیا آپ نے غور نہیں فرمایا, میں نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا, عرض کر دیا کہ معصومین کی سیرت میں حملہ نہیں ہے, درست, دفاع ہے. درست, وہ یہی ہماری سیرت کا مرکز ہے, مرکز ہونا چاہیے کہ کسی قوم پر ہم حملہ نہ کریں. لعنت ملامت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم دفاع کر سکتے ہیں, ورنہ سیرت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ تر نشر کریں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قربانی کے مقصد کو نشر کرنے کی ضرورت ہے, ویسے ہی سیرت آل محمد کو بیان کرنے اور نشر کرنے کی ضرورت ہے. یہ خود دفاع بھی ہے اور عمل صالح بھی. بہت شکریہ. تو اس کے ذریعے سے ملتوں میں کشش پیدا ہوگی, جذب پیدا ہوگا اور وہ کھینچیں گے, اور حملے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. درست. لہذا ہماری گزارش یہی ہے کہ ہماری قوم اس بات کو اپنائے کہ اہل بیت کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ ہم نشر کریں, اور اپنی کتابوں کا مطالعہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے غیروں کی کتابوں کے مقابلے میں. درست. اس لیے کہ ہم دفاع کی طرف اس کو پڑھتے ہیں, لیکن اپنے معرفت کے لیے اپنی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہترین, آپ نے ایک مختصر سے وقت میں ایک پورا سمندر سے مطالب ہمیں عطا کیے ہیں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ کو طول عمر عطا کرے, اور انشاءاللہ ہمیں بھی وہ معرفت عطا کرے کہ ہم اس دین کی خدمت کر سکیں, مقصد امام حسین کی خدمت کر سکیں, اور حسن امام کی طرح وقت کے امام کی لیے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکیں, اور ان کے جو امان و انصار میں شامل ہو سکے. بہت شکریہ, آپ کا وقت دیا آپ نے. ہم نے اسی لیے یہ باتیں پیش کی کہ آپ کے چینل کا نام کربلا اور اس سے وابستگی ہے, لہذا اسی موضوع کی روشنی میں ہم نے چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ سب لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی سیرت کو نشر کر سکیں اور لوگوں کو پیغام پہنچا سکیں. بہت شکریہ, سلامت رہیں انشاءاللہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام سے تھا. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. کربلا ٹی وی اردو کی طرف سے خدا حافظ.